الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم علماء کرام، حاضرین مجلس اور میرے معزز اہل اسلام، اہل دین، بھائیوں اور بہنوں، جتنی باتیں کریں دین کی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مٹانے کے لیے نہیں بھیجا، اس کو باقی رکھنا ہے، اور باقی بھی رکھنا ہے، رکھا ہے ایسے طریقوں سے، ایسے ذرائع سے باقی رکھا ہے جو سب کے سب معتمد علیہ ہیں، جن پر اعتماد کیا جا سکے، جبھی تو ہم اعتماد سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو اس وقت صرف بات یہی، اس فقیر کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دین حق ہے اور ہم سب اس کو جانتے اور مانتے ہیں، تبھی مسلمان ہیں۔ الحمدللہ۔ اب صرف غلطی کیا ہے ہماری؟ غلطی یہ ہے ماننے کے باوجود ہم اس کے تقاضے پورا نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ جو اب سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے بہت ہیں، مدت ہو گئی، 1450 برس گزر گئے۔ اب خیال میں یہ آتا ہے پتہ نہیں جو حضور لائے وہ یہی کچھ تھا جو ہمارے پاس آیا۔ کسی وقت خیال یہ آتا ہے، کسی وقت خیال یہ آتا ہے ٹھیک ہے حضور لائے اور جنہوں نے عمل کیا انہوں نے نتائج دیکھے، ہم تھوڑا بہت عمل بھی کرتے ہیں لیکن وہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے جو آنے چاہیے۔ پتہ نہیں ہم غلط ہیں یا ہمارا پیغام غلط ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا ہمارا دشمن ہمارے اندر چھوڑا ہوا ہے خود ہمارے امتحان کے لیے، اور وہ کون ہے؟ نفس ہمارے اندر ہے، وہ دشمن کے پھندے میں جاتا ہے لیکن فی نفس ہی دشمن نہیں ہے۔ نفس کی مثال ایک گھوڑے کی ہے، ایک گھوڑے کی ہے جس کو جو سلجھا ہوا ہو، سوار کے ہاتھ جس کو لگے ہوئے ہوں وہ گھوڑا، اور وہ گھوڑا جس کو سوار کے ہاتھ نہ لگے ہوں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ شرارتی ہے، یہ نفس بھی اگر سلجھا ہو تو یہ شرارتی ہے، یہ دشمن بن جاتا ہے، دشمن کے ہاتھوں کھیلتا ہے، اور سوار کے ہاتھ آ جائے تو یہ بڑا کامیاب ہے۔ کتنا کامیاب ہے؟ انسان کو اسی سے کامیاب ہوتا ہے کہ نفس مزکا انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے۔ نفس مزکا جس کا تزکیہ ہو چکا ہو، گناہوں سے پاک ہو، ریب سے، شک سے پاک ہو،
اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہا ہو اور اس پر اس کو یقین اور اعتماد بھی ہو اور وہ خوش ہو اور وہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں بھی گزرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر یہ نفس ہی ہوتا ہے جو اس کو پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ تکلیف کا بوجھ یہی نفس اٹھاتا ہے۔ پھر یہ نفس اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نفس غیر مزکا وہ ابلیس کا ایجنٹ ہے، اور ابلیس وہ دشمن ہے جس نے ہم سے لڑائی کے لیے اللہ سے خود اسلحہ مانگا تھا۔ کیا مانگا تھا؟ کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے کہ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے اپنے ہاں سے دھتکارا ہے، راندہ درگاہ کیا ہے، چلو میں بھی اس سے نبٹ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں تو اپنی کوششیں کر کے دیکھ لے، میرے بندے تیرے دام میں نہیں آئیں گے، اور جو آئیں گے وہ تیرے بندے ہوں گے، وہ میرے بندے نہیں ہوں گے۔ ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو تیرا ہوگا۔ تو اس نے طاقت مانگی، کیا مانگی؟ ایک یہ کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، موت نہ آئے۔ اللہ نے دے دی، اللہ نے دے دی۔ دوسرا یہ کہ اسے طاقت دی کہ وہ آدم کے خون تک اس کو رسائی ہو، اس میں گھس جائے اور خون میں شرارت بھر دے اس کے۔ تو بڑی بات ہے، بڑی طاقت ہے۔ تیسری یہ کہ دشمن کو میں نظر نہ آؤں، مجھے دشمن نظر آئے، میں اس کو دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھے۔ اللہ نے یہ بھی دے دی، اللہ نے یہ بھی دے دیا۔ اب چوتھی بات یہ کہ اس کو ایک اور طاقت دی، وسوسہ القاء کرنے کی۔ دور سے بیٹھ کر خیال کرتا ہے، بھئی یہ خیال میں اس تک پہنچاؤں، اس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ توجہ کرے گا اور ہم اس کے وسوسے کے شکار ہو جائیں گے۔ شیطانی وسوسہ کہتے ہیں جس کو، وسواس ڈالتا ہے۔ وسواس آدمی کو اپنے راستے سے متزلزل اور مشکوک بنا دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور بھی طاقت دی کہ جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، برا جانتے ہیں، ہمیں علم ہوتا ہے شریعت کے بارے پتہ، ہم شریعت کے تقدس کو مانتے ہوئے بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، لیکن اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ وسوسہ سے اس کو ایسے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے دکھائے گا کہ آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، وہ آپ کو خوبصورت بری چیز خوبصورت نظر آئے گی، بری چیز خوبصورت نظر آئے گی۔ بے غیرتی کی چیزیں ہمیں خوبصورت نظر آ رہی ہیں آج کل، نہیں؟ جو فیشن ہو رہا ہے، یہ ننگا نظر آ رہے ہیں، یہ سب ابلیس کی تلبیس ہے۔ تو یہ سب طاقتیں ہیں۔ اب دیکھو جاننے کی جہاں تک بات ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے جو مسلم جس نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس کو مانتے ہیں اللہ کے رسول، وہ احکام بھی کافی سارے جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھئی عمل کیوں نہیں کرتے؟ بس جی کہ دنیا جو ہی کریں گے، دعا کرو۔ دیکھو جتنے بھی بیٹھے ہیں، داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، داڑھی کٹے بھی بیٹھے ہیں۔ داڑھی والوں کو تو چلو الحمدللہ اللہ نے توفیق دے دی، کسی کے کہنے پر ماحول سے متاثر ہو کر اپنے علم کی مقتضا کو جانتے ہوئے، بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اس نے کوئی سیکھ لیا۔ جو دوسرے ہیں ان کو پتہ ہے
پوچھو سنت ہے؟ جی ہے۔ پھر بس یہ گناہ گار جو ہوئے خوش ہو گناہ کر کے؟ نہیں، گناہ کی سزا بھی ملے گی جی۔ پھر دعا کرو جی، کریں گے جی، کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہوئی کہ ہم سنجیدہ نہیں؟ نفس مزکہ نہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ ٹھیک کہا کہ دشمن ہے ہمارا۔ ابلیس اصل دشمن ہے، یہ اس کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ اور جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، دشمن 7 سمندر پار بیٹھا ہے، ایجنٹ یہاں پھر رہے ہیں اور سارا کام خراب کر رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بس ہم نے دوست دشمن کی تمیز کرنی ہے، اور اچھے برے کی تمیز اگر ہے تو اچھے پر عمل کرنا ہے اور برے کو چھوڑنا ہے، برے عمل کو چھوڑنا ہے۔ لیکن یہ طاقت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دوسرا نفس کے اندر طاقت ہے وہ بہکا دیتا ہے، تیسرا صحبت صحیح نہیں ہے، چوتھا روزی صحیح نہیں ہے، حرام صحیح وہ نہیں کرنے دیتا، پانچواں یقین کم ہے، اور چھٹا ہم سوچتا ہے، کسی وقت سوچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے گزرے، اب 1400 سال 1450 سال ہمارے درمیان میں، صحابہ آئے، اول تو صحابہ نبی تو معصوم تو نہیں تھے، آپس میں لڑے، ان میں بھی نفس تھا، پتہ نہیں انہوں نے کوئی خیانت کی ہو، پھر آگے تابعین، اور ہر طبقے سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس نے باتیں بنائی ہوئی۔ تو ایک بات سمجھ لو جو مولانا آپ کو سمجھا رہے تھے، مولانا غلام فرید صاحب، کہ دین حق جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ باقی رہے گا، باقی ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن پر صاحب قرآن کا عمل، سنت، کتاب و سنت، اور وہ گروہ جنہوں نے بلا واسطہ حضور سے سیکھا ہے، یہ یاد رکھو۔ تو سب سے پہلے استاد ہمارے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ہمیں حکم ہے کہ ایمان لے آؤ اور دین پر چلو ایسے جیسے صحابہ چلے۔ اگر ان کی چال ہمیں ٹیڑھی نظر آئے تو ہمیں درست کرنی چاہیے، اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ دیکھو وسوسہ یہ بھی ڈالتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ نظر آنے والی چیز نہیں، یہ نظر نہیں آتی، اور دین جو اللہ نے بھیجا ہے اس کے 3 اجزاء ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، اخلاص۔ تو یہ تینوں جب ہوں اور اس پر یقین ہو تو آدمی کامل بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، وہ نظر نہیں آتا، اور ایک طبقہ حضور کے زمانے میں ہوا ہے، مکے میں نہیں تھا، مدینے میں تھا، کیا کہ جو اپنا ایمان ظاہر تو کرتا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وہ ایمان نہیں لائے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ جھوٹ کیسے ظاہر ہو؟ ایمان مخفی چیز ہے،
لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، اور یہ مشکل بھی ہے، اس کا پہچاننا مشکل بھی ہے۔ دیکھو اللہ نے قرآن پاک کی پہلی سورت بقرہ کے پہلے رکوع میں کوئی حکم جاری کرنے سے پہلے 3 گروہوں کا تعارف کرایا ہے، یا دین حق کی تبلیغ کرنے والوں کہ تمہارا واسطہ 3 قسم کے لوگوں سے پڑے گا۔ ایک وہ ہوں گے جو تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے اور وہ مخلص ہوں گے، مومن ہوں، ان کا نام کیا ہوگا؟ مومن۔ متقین، ان کے دل میں خدا کی ان کی صفتیں اللہ نے بیان کی، اور 3-4 آیتوں میں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 5-6 صفات ان کی ہیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور بعض وہ لوگ ہوں گے وہ نہیں مانیں گے، کسی قیمت نہیں مانیں گے، انہوں نے فیصلہ کر لی کہ نہیں مانیں گے، تم ڈراؤ ان کو یا نہ ڈراؤ، مانیں گے نہیں، لیکن تم یارے ذمہ لگائے کہ ڈراؤ، وہ مانے نہ مانے، بس وہ اللہ نے ان پر مہر کر دی۔ 2 آیتوں میں ان کا حال، ان کا تعارف کرایا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ختم ہوا۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا ومن الناس من جو کہے گا ایمان لایا ہوں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لائے گا، وہ جھوٹ اعلان کرے گا، جھوٹ کہے گا، وہ دھوکہ دینے کی کوئی، اور اس کے لیے پورا رکوع ہے اور اس کی کئی قسمیں بیان فرمائیں، تو معلوم ہوا کہ یہ گرگٹ ہیں، کئی رنگ بدلتے ہیں۔ تو سب سے بڑا رنگ، بڑا حملہ جو انہوں نے کیا ہے، اور تو بہت کیے ہوں گے، سو کیے ہوں گے، وہ طبقہ جن کو اللہ نے انبیاء کے بعد افضل ترین طبقہ بنایا، وہ صحابہ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تؤمنون باللہ کہ وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ صحابہ کا طبقہ ہے، انہوں نے حضور سے دین سیکھا ہے اور امتحان دیا ہے، حضور نے ان کو آزمایا ہے، اللہ نے آزما کر سند دی ہے، حضور نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ان کو پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ اب فلیبلغ الشاہد الغائب۔ تم میں سے جو حاضر ہے اس وقت، جنہوں نے مجھ سے سیکھا پڑھا ہے، وہ دنیا میں پھیل جائے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو حاضر نہیں تھے اس میں ہم بھی شامل ہیں، اور وہی تعلیم ہم تک چلی آئی ہے۔ تو سب سے پہلا وار ابلیس نے یہ کیا کہ جو پہلا قلعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، اور دلیل ان کی بڑی دلیل یہ ہے کہ ایمان تو نظر نہیں آتا۔ حضور کے پاس ایماندار بھی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، اور دونوں اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، اور ایمان ہے مخفی چیز، ایمان ہے مخفی چیز۔ تو ہو سکتا ہے جن کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں وہ صحابی نہ ہوں، وہ منافق ہوں، اور وہ ہو گئے ان کے نزدیک، ان کی مشاجرات کو، آپس میں اختلافات کو دیکھ کر۔ اگرچہ یہ بھی حضور کا معجزات میں ایک چیز شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا اختلاف جو ہے، صحابہ کا اختلاف، یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ وسعت پیدا ہوتی، وسعت۔ ہم مکلف ہیں صحابہ کی تقلید کے، تو اب اگر وہ 2 گروہ ہیں تو جو ایک گروہ کا مقلد ہے تو وہ دوسرے کا اگر ہو جائے گمراہ نہیں ہوگا، صحابی کا قول۔ چنانچہ ائمہ کے اختلاف کے اندر
حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اماموں کا جو اختلاف ہے مسائل میں وہ امت کے لیے رحمت ہے۔ وجہ یہ کہ احکام میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی مسائل ایسے ہیں کہ اگر ایک امام کی تقلید کی جائے تو دین پر بڑا چلنا بعض مشکلات پیدا آ جائیں۔ مثلا یہ احناف کا مسئلہ مذہب میں ہے مفقود الخبر خامد کا، کہ جو خامد گم ہو گیا ہو اور کب تک انتظار کرے اس کی بیوی۔ اس میں احناف کا جو قول ہے مشہور ہے وہ یہی ہے کہ 90 برس تک، یا ہان اس کے جو ہم عمر تھے ان کا ایک آدمی جب تک باقی ہے اس وقت تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے، بلکہ انتظار کرے کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے ایک اور بھی ہان باقی ہو، امکان ہے۔ اگر اس پر عمل کیا اور اس سے اختلاف نہ ہوتا تو یہ بیواؤں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ نے وسعت کا یہ طریقہ بتایا کہ دوسرے ائمہ کے اندر اہل حق کا اختلاف ہوا، اور ان کے اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ کہ صحابہ کا اختلاف۔ یہ امت کے اندر اتفاق ہے اس بات پر کہ کسی مجتہد کے قول کوئی مسئلہ نہیں بنتا جب تک اس کا صحابہ یا تابعین میں سے کوئی قائل نہ ہو۔ وہاں کسی کی روایت ہوگی، کوئی حدیث ہوگی تو تبھی انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہوگا۔ تو اسی لیے ان میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی اتباع میں بھی ان کا باہمی اختلاف، اور بعض دفعہ اگر صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا تو نبی کی نبوت مشکوک ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پیش گوئیاں کی، ان میں سے ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ میری امت میں اختلاف ہوگا اور دو بڑے عظیم گروہ ٹکرائیں گے، تو میرا یہ بیٹا حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سردار ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب یہ حضور کی پیش گوئی ہے، اس میں کئی نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ حضور کو رحمت للعالمین یوں ہی تو نہیں، آپ کی رحمت کی کئی گوشے ہیں، کئی تقاضے ہیں۔ تو اب اس پیش گوئی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اختلاف ہو یا نہ ہو، اگر نہ ہو تو حضور کی پیش گوئی معاذ اللہ غلط ہے۔ تو اب ایک تو یہ بات، اب پیش گوئی نے لازم بنا دیا کہ یہ اختلاف ہو، اور پھر یہ بھی متعین کر دیا کہ یہ اختلاف صحابہ کے دور میں ہو، عظیم تبھی بنے گا، فئتین عظیمین تبھی بنیں گے، اور حضرت حسن تبھی بنے، حضرت حسن بھی صحابی ہیں، تو صحابہ کے دور میں ہو۔ تو صحابہ کے دور میں کیسے ہو؟ اگر متقدمین میں ہو تو اکابر صحابہ پر حرف آئے گا، یہ متاخرین پر ہو تو یہ اب اس کا تقاضا یہی ہے۔ تو یہ مشاجرات صحابہ کو یوں ہی نہ سمجھو، تو ان میں بھی حکمتیں ہیں، تو خیر، لیکن ان کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشین کو ہی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی جب یہ کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن صلح کرائیں گے اور دو عظیم گروہ ہوں گے، تو لا محالہ ہو سکتا ہے آپ کو ان دونوں گروہوں کو دکھایا بھی گیا ہو۔ تو کیا آپ نے اپنے عمل سے، دو جو لڑ رہے ہیں، ایک طرف اکابر ہیں، ایک طرف بعد والے ہیں، اور کچھ نہ کچھ اختلاف ہو رہا ہے، تو آپ کا دل ان سے برا ہوا؟ نہیں۔ رویہ بدلا؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ گنجائش تھی، وہ بھی عظیم آپ کہہ رہے ہیں ان کو،
تو خود جب حضور برا نہیں منا رہے، ہم اور آپ کو برا منائیں؟ بات سمجھے؟ تو اس لیے یہ عظیم مذہب مٹنے کے لیے نہیں آیا. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کے اندر جو اختلاف کی ایک بات بتائی، وجہ ڈھونڈی انہوں نے، وہ یہ کہ ایمان چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آتا. تو ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ کے روپ میں منافقین آئے ہوں اور آپ نے تعریف کر دی ہو، یہ کہتے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ اللہ حضور تو چلو پر ہو سکتا ہے اللہ عالم الغیب نہیں، غیب کلی نہیں جانتے، جو اللہ بتا دے وہ تو پتہ چل جاتا ہے، جو نہ بتائے تو نہیں پتہ چلتا. تو اللہ تو ہے. تو اللہ نے جن کو، جس جماعت کو مومنین کہا ہے، اپنے علم سے کہا ہے یا جہالت سے کہا ہے؟ جس وقت آپ نے صحابہ کو یہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، یاد رکھو الذی آمنا اور مومن، آمنا اور مومن میں فرق ہے. آمنا کے آمنا فعل ہے کہ وہ ایمان لایا، اور مومن اسم فاعل ہے. جب ایمان کی صفت ان میں راسخ ہو گئی، پکی ہو گئی، اور صفت انسان اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی، صفت اپنے موصوف سے جدا نہیں ہوتی، قبر تک ساتھ گئی. تو اللہ نے ان کو مومن کہا، اور مومن یہ مومن کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ان کا ایمان پختہ ہے. اور اس آیت کے یہ مصداق نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله خبیر بما تعملون ان اللہ غفور رحیم. تو ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تو مومن ان کو کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، جتلا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں نے دیکھا ہے ان کے دلوں کو جھانک کر، واہ، میں نے آزمایا ہے ان کو امن میں، صلح میں، دن میں، رات میں، تنہائی میں، خلوت میں، آزمائش کے وقت، میدان جنگ میں، ہر حال میں نے ان کو صاحب ایمان پایا ہے، اور تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مومن ہے. ایک بات. اور دوسری بات، دوسری علامت یہ بھی ہے، یاد رکھو، بڑی علامت. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب موسیٰ قالوا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ ہم پا لیے گئے. تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو اصحاب موسیٰ کو اللہ کو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا اپنے موسیٰ علیہ السلام سے، جب فرعون کا لشکر دیکھا کہ ہمیں وہ آ گئے، مل گئے، تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سب کا نہیں کہا. اور جب دو تھے تو کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں. تو اللہ کی معیت ذاتی صحابہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کی معیت ذاتی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور بواسطہ موسیٰ کے ان کے ساتھ تھی. ان میں سے کچھ مخلص تھے، کچھ غیر مخلص. تو دو تین. تیسرا اہم نشانی پہچاننے کی علامت صحابی، منافق اور مخلص کو یہ یاد رکھیں. دین ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو میں نے جب مکمل کر دی اپنی نعمت، اور من، اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسان مخلوقات پر کیے ہیں، لیکن من کا لفظ استعمال نہیں کیا.
من کا لفظ صرف کہاں استعمال